کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں ظفر ناظرین، اس وقت میں راولہ کوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے اندر جو پبلک لائبریری ہے اس کے اندر موجود ہوں، اور یہ پبلک لائبریری ہے جس میں ہزاروں جو مختلف موضوعات پہ یہاں پہ کتابیں موجود ہیں، لیکن یہاں پہ کتابیں پڑھنے والے بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لائبریری میں اگر بات کی جائے تو خوبصورتی کی تو جو خوبصورت جو تعمیر ہے اور اس پونچھ کی سرزمین پہ ایک بڑا تحفہ ہے۔ آج جو کتاب کے ساتھ جو شہریوں کا جو رشتہ ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اہل علم، دانشور اور دیگر طلباء و طالبات موجود ہیں۔ مزید احوال آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے یہاں پہ اس پروگرام میں دعوت دی۔ ایسا ہے کہ جو کتاب ہے نا، یہ انسانی زندگی اور تہذیب ہر حوالے سے اس کی اہمیت اور افادیت واضح ہے اور ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں بڑے، ان پہ ایک کتاب کا نزول ہوا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب، یعنی انسانی زندگی کہتے ہیں کہ، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جو جدید اور تہذیب یافتہ عہد کا آغاز ہوا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، اور اس تہذیب کی بنیاد کتاب ہے، قرآن پاک۔ تو کتاب کی اہمیت اور افادیت تو ہر حوالے سے ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، آپ کی بات درست ہے کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا اور دوسرے جو میڈیاز ہیں ان کی وجہ سے اس کی وہ ذرا جو اس کا ہے مدم پڑا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کو لوگوں نے اگنور کیا ہے، لیکن یہ جو ہے کوئی بھی چیز اس کا متبادل نہیں ہے۔ یہ عارضی چیزیں ہیں اور یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں۔ انسان کو اپنے اس اصل چیز کی طرف، اصل تحقیق کی طرف اور بنیاد کی طرف جانے کے لیے کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو ایک بہت مشہور قول ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنی لائبریری یا کتب خانے جو ہیں آباد کرتی ہیں ان کے ذہن کبھی ویران نہیں رہتے۔ تو لائبریری میں لوگوں کا جو کم آنا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس مختلف طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر سورسز آئے، تو اس کے بعد سے لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جو سورسز استعمال کرنا شروع کی وہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ تھی۔ لیکن جو ایک چیز لائبریری ان کو یہاں پہ دے سکتی تھی یا پرووائڈ کر سکتی تھی، نہیں دے پائی، وہ تھا یہاں کا ایک مخصوص ماحول۔ وہ ماحول جہاں پہ ایک نوجوان کو، خاص طور کے اوپر ایک طلباء کو، طالب کو جو ہے لائبریری جو اس نے بننا ہے اس کیفیت سے جو ہے تو رونمائی کرتی ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لائبریری صرف اور صرف ایک کتابوں کا ذخیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں پہ لوگ صرف تحقیق کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بات کر کے، اس کے بعد میں ایک دوسرے سے بات کر کے تو وہ اور بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج کل کا جو طالب علم ہے وہ اس کے پاس وہ متنفر ہو گیا ہے، علم سے متنفر ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں یہ گوگل کی شکل میں، چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں اور باقی شکل میں وہ گھر پہ اس پہ موجود ہیں۔ وہ یہ ساری جو علم کے خزانے وہ گھر بیٹھ کر حاصل کر لیتا ہے، تو اس کی نظر میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اس کو اتنا ٹریول کر کے دور جا کر لائبریری میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ایک لیک آف انٹرسٹ بن گیا لوگوں میں، پبلک میں، اور وہ اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی جو علم حاصل کرنے والے تھے وہ یہاں آنے سے گریزاں ہیں، وہ گھر پہ ہی سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے پیپل جو ہے اپنے رومز تک محدود ہو گئے ہیں، اپنے گھروں تک وہ باہر نہیں نکلتے، وہ نہیں دیکھتے انوائرمنٹ، بکس میں کتنا نالج ہے، کتنا ڈیپ، ایک واسٹ دنیا ہے، یہ ایک الگ ورلڈ ہے۔ جب آپ لائبریری میں آتے ہیں ایک پرسکون ماحول ملتا ہے آپ کو، آپ سکون سے اس انوائرمنٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا وہ آپ کے اندر ایبزرو ہوتا ہے، آپ اس میں ڈل جاتے ہیں۔ اور نالج ایک ایسی چیز ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جسٹ ڈگری اور ایک حد تک لمٹ، بکس ایک ایسا نالج ہے کہ اگر آپ عشق ہو جاتے ہیں کتابوں سے، جو صحیح اس کو آبزرو کرتے ہیں، اپنے اندر ڈالتے ہیں وہ علم، تو لوگ اسی وجہ سے مطلب کہتے ہیں کہ نہیں بکس از بورنگ، مطلب سوشل میڈیا ٹھیک ہے، اس سے تو ہم یوٹیوب سے لیکچر لے لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے ہم زیادہ نالج گین کر لیں گے، ہمیں مطلب کانفیڈنس آئے گا۔ نو جی بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت اہم چیز کے اوپر ایک انڈیکیشن جو میری اپنی ذاتی خواہش تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں،
اس لیے کیونکہ میں یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ میں ایز اے بایو ٹیکنالوجسٹ ابھی گریجویٹ ہوا ہوں، اور میرا جو شوق ہے وہ ہے جرنلزم، سائنس جرنلزم. تو بیسکلی جب میں نے ایک چیز کے اوپر نوٹس کیا کہ جو بایو ٹیکنالوجی جو میری فیلڈ ہے وہ میرا شوق نہیں تھا، بلکہ وہ وقت کی ضرورت تھی، میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا تھا. ہمارے اس خطے میں بایو ٹیکنالوجی کی بڑی ضرورت ہے، ایڈوانس جدید زراعت جو ہے ایگریکلچر، کیونکہ ہمارا یہ جو خطہ ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پہ بہت اچھی زراعت ہو سکتی ہے، یہاں پہ ہر بندہ اس کے اوپر کام کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، خود کفیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر میں کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ فیلڈ میں نے چوز کی ہے. دوسرا جو جرنلزم ہے یہ میرا شوق ہے. تو میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر کے آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا، سائنس جرنلزم کی طرف آنا چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے مجھے یعنی کوئی ایسی چیز مل نہیں رہی تھی کہ جس کے اوپر میں کام کروں، مجھے کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں مل رہا تھا. آخرکار پھر میں نے لائبریری کا رخ کیا، جہاں پہ مجھے یہ ایسا انوائرمنٹ ملا جس سے مجھے ڈیلی کا اخبار جو ہے وہ نیشنل اخبار ہیں یا لوکل اخبارات ہیں وہ میں ریڈ کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ جب سائنس کی بکس جو ہیں، جو ہماری بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بکس ہیں، سائنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بکس ہیں وہ میں ریڈ کرتا ہوں. تو ایک ایسا ماحول ملا کہ جس سے مجھے اپنے گول فل کرنے کی ایک امید ظاہر ہوئی. تو میں باقی بھی اپنے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے بڑے گولز ہیں، آپ کے یعنی ڈفرینٹ گولز، آپ بہت ساری فیلڈ کو اگر کمبائن لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے بہترین انتخاب جو ہے وہ لائبریری ہے. لائبریری میں ہم مختلف بکس سے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں. ہیلتھ سائنس سارے سبجیکٹس کی بک ہوتی ہیں، ادھر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. اس میں ایک ماحول، لائبریری میں ایک الگ ماحول ہوتا ہے جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور کچھ سیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے اپنی زندگی میں کے لیے بہتر ہوتا ہے.